نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً بلی ہرگز ناپاک نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہارے گھروں میں کثرت سے آنے جانے والی مخلوق ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی اس قدر پسند تھی کہ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے برتن میں بچے ہوئے پانی سے وجو تک فرما لیتے۔ بلی کی دعا اور بد دعا دونوں سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بلی آتی ہے اور آپ اپنی حیثیت کے مطابق اسے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، دودھ یا پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں، تو وہ خوش ہو کر آپ کے حق میں دعا کر۔ جب بلی دل سے دعا دیتی ہے، انسان کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ اور التماس، محترم ناظرین، قدرت کے اس پورے نظام میں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی ایک خاص اہمیت رکھی۔ اگر ہم اللہ کی بے زبان مخلوق پر رحم کریں گے تو عرش والا ہم پر رحم کرے گا اور ہمارے رزق کے بند۔ محترم ناظرین، 3 جانور ایسے ہیں جو گھر میں آئیں تو اپنے ساتھ بے پناہ دولت اور برکت لاتے ہیں، جبکہ 3 جانور ایسے بھی ہیں جن کا گھر میں آنا غربت، افلاس اور رزق کی تنگی کا سبب بنتا۔ بعض اوقات ہمارے گھروں میں رزق کی تنگی یا بے برکتی ایسی ہوتی ہے کہ ہم لاکھ کے باوجود بھی پریشانیوں کے دلدل سے باہر نہیں۔ ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ آخر محنت کے باوجود برکت کیوں؟ اسلامی تعلیمات اور حکمت میں کچھ ایسے واضح اشارے بتائے گئے ہیں جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ ہمارے آس پاس موجود کون سی مخلوق برکت کا باعث ہے اور کون سی حسد کا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان جانوروں کی حقیقت اور ان کے پس منظر کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا تاکہ آپ اپنے گھروں کو آج بچا سکیں اور برکتوں کو گھر کا راستہ۔ یہ موضوع بہت اہم ہے، اس لیے میری اس گفتگو کو آخر تک لازمی۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان جانوروں کی جن کا گھر میں بسیرا کرنا، کثرت سے آنا یا رہنا اسلامی اور حکیمانہ نقطہ نظر سے اچھا نہیں سمجھا جاتا اور یہ گھر میں رزق کی تنگی اور مصیبتوں کا سبب بنتے۔ چیل ایک انتہائی تیز رفتار اور شکاری پرندہ ہے۔ آپ نے یہ بات تو ضرور سنی ہوگی کہ آسمان کا راجہ عقاب یا شاہین کو مانا جاتا ہے، لیکن چیل ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنی چستی کی وجہ سے بعض اوقات شاہین کا شکار بھی چرا لیتے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ گھروں کی چھتوں پر چیلیں بہت زیادہ تعداد میں یا کثرت سے آ کر بیٹھتی۔ ہمارے بزرگوں اور دانا لوگوں کا کہنا ہے کہ گھر کی چھت پر چیل کا مسلسل آنا یا صبح دوپہر کے وقت بیٹھنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا۔ یہ اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ اس گھر پر عنقریب کوئی بڑی مصیبت، پریشانی یا رزق کی شدید تنگی آنے والی ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا اور ہر کونے میں بس جانا منحوس سمجھا جاتا وہ مکڑی۔ مکڑی کی وجہ سے گھر میں تنگی اور مصیبت۔ یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری کہ مکڑی بذات خود کوئی منحوس جانور نہیں ہے، کیونکہ اسی مکڑی نے ہجرت مدینہ کے تاریخی موقع پر غار سور کے دہانے پر جالا بن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار سے حفاظت کی۔ لیکن مکڑی کی بد دعا مکڑی اس وقت بد دعا دیتی ہے جب اس کا مکمل طور پر بنا ہوا جالا اچانک اور بے دردی سے تو۔ اسی لیے دانا لوگ فرماتے ہیں کہ گھر میں مکڑی کا جالا کبھی جیسے ہی مکڑی کسی کونے میں جالا بننا شروع کرے اسے فوراً صاف کر۔ تیسرا حیوان جو گھر میں نہ صرف بے برکتی لاتا ہے بلکہ خطرناک بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے، وہ لال بے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک انتہائی اہم فرمان ہے، تمام حشرات الارض میں انسان کا سب سے بڑا دشمن لال بے۔ یہ انسان کا ایسا پوشیدہ دشمن ہے جو ہر وقت گندگی پھیلانے اور نقصان پہنچانے طاق میں۔ اگر آپ کے گھر میں لال بیگ کثرت سے نظر آنے لگیں سمجھ جائیں۔ سائنسی تحقیق بھی اس بات کی ہے کہ گھر میں لال بیگوں کا زیادہ ہونا دل کی بیماریوں کی بڑی وجہ۔ لال بیگ ایک خاص قسم کا کیمیکل چھوڑتے ہیں جو انسانی دل کو کمزور کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا باعث۔ سائنسی اور اسلامی دونوں لحاظ سے ان کا گھر میں ہونا رزق کی تنگی اور بربادی لاتا ہے، اس لیے فوراً ان کے خاتمے کا انتظام کریں۔ وہ 3 جانور جو گھر میں دولت اور برکت لاتے ہیں، آئیے اب ان خوش قسمت جانوروں اور پرندوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا گھر میں آنا، بسیرا کرنا یا گھونسلہ بنانا بے پناہ برکت، دولت اور رزق میں اضافے کی علامت ہے۔ شہد کی مکھی۔ شہد کا شمار نبی
ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد اور شہد کی دونوں کے اندر خصوصی برکت اور شفا رکھی۔ جس گھر کے پاس سے یا جس کی چھت کے آس پاس سے شہد کی مکھیاں کثرت سے گزرتی، وہ گھر بہت مبارک۔ اور اگر یہ مکھیاں آ کر آپ کے گھر کی دیوار، چھت یا کونے میں اپنا چھتا بنا لیتے، تو یہ اس بات کی واضح اور یقینی نشانی ہے کہ اس گھر میں اب رزق اور برکت کے دروازے دو۔ چڑیا ایک انتہائی معصوم، بے زبان اور پیاری مخلوق ہے۔ گھر کے آنگن میں چڑیوں کا چہچہانا ویسے ہی دل کو سکون دے، لیکن اسلامی روایت اور بزرگوں کے تجربات کے مطابق گھر میں چڑیا کا گھونسلہ بنانا بہت ہی زیادہ مبارک ہے۔ اگر چڑیا آپ کے گھر کی کسی سرخی، پنکھے یا کونے میں گھونسلہ بنا لے، نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ صبح سویرے اپنے گھونسلے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کرتی ہے، سبحان اللہ کا، اور اللہ سے یہ دعا مانگتی، یا اللہ نہ صرف مجھے رزق عطا کر، بلکہ جس گھر میں میں نے گھونسلہ بنایا ہے اس گھر والوں پر بھی رزق کی تنگی۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آنا، رہنا یا بچے دینا بے پناہ دولت اور خوشحالی لاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً بلی ہرگز ناپاک نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہارے گھروں میں کثرت سے آنے جانے والی مخلوق ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی اس قدر پسند تھی کہ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے برتن میں بچے ہوئے پانی سے وجہ تک فرما لیتے۔ بلی کی دعا اور بد دعا دونوں سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بلی آتی ہے اور آپ اپنی حیثیت کے مطابق اسے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، دودھ یا پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں، تو وہ خوش ہو کر آپ کے حق میں دعا کر۔ جب بلی دل سے دعا دیتی ہے، انسان کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ اور التماس، محترم ناظرین، قدرت کے اس پورے نظام میں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی ایک خاص اہمیت رکھی۔ اگر ہم اللہ کی بے زبان مخلوق پر رحم کریں گے تو عرش والا ہم پر رحم کرے گا اور ہمارے رزق کے بند۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جانوروں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ نرمی برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا نام لے۔ اس ویڈیو کی برکت میں حصہ ضرور۔ اگر میری یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی۔ گھر میں نمک کے ڈبے میں بس ایک چیز رکھ لینا اور پھر دیکھنا کس طرح قسمت کروٹ لیتی ہے۔ اتنی دولت، اتنا رزق کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اور دنیا بس دیکھتی رہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے غور کیا ہے اپنے ہی کچن میں رکھے اس معمولی سے ڈبے پر، وہی ڈبہ جس میں سفید چھوٹے چھوٹے دانے خاموشی سے چمکتے رہتے ہیں، بظاہر یہ صرف نمک ہے، ایک عام سی چیز جو ہر گھر میں ملتی ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہی سادہ سا نمک آپ کی بگڑی ہوئی قسمت کو بنا سکتا ہے، آپ کے بند نصیب کے دروازے کھول سکتا ہے۔ اکثر ہم اپنی بڑی بڑی پریشانیوں کا حل دور ڈھونڈتے پھرتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، تھک جاتے ہیں، لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتے کہ ہمارے اپنے ہی گھر میں وہ چیزیں موجود ہیں جن میں اللہ نے شفا، برکت اور رحمت چھپا رکھی۔ زندگی میں کبھی ایسا موڑ آتا ہے جہاں انسان ٹوٹ جاتا ہے، محنت کرتا ہے، دن رات پسینہ بہاتا ہے، لیکن ہاتھ خالی رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے رزق کے دروازے پہ تالا لگا دیا ہو۔ پیسہ آتا ہے مگر ٹکتا نہیں، بیماری جاتی نہیں، اور سکون جیسے کہیں کھو گیا ہو۔ اگر آپ بھی اس کیفیت سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ گھر کی دیواریں گھٹن دیتی اور تنگی نے جینا مشکل کر دیا، تو ذرا ٹھہریے، ایک گہری سانس لیجئے، کیونکہ آج جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ وہ راج ہیں جو سینہ بسینہ ہم تک پہنچے اور جن پر عمل کر کے لوگوں نے اپنی اجڑی ہوئی زندگی کو پھر سے بستے دیکھا ہے۔ روحانیت کے ماہر لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ نمک صرف کھانے کا سواد نہیں بڑھاتا، بلکہ یہ اپنے اندر اثرات کو کھینچنے کی حیران کر دینے والی طاقت رکھتا ہے۔ یہ وہ قدرتی عنصر ہے جو ماحول کی نیگیٹو انرجی، بھاری پن
اور نظر نہ آنے والی رکاوٹوں کو اپنے اندر ایسے کھینچ لیتا ہے جیسے میگنیٹ لوہے کو۔ پرانے زمانے میں بزرگ نمک کی بہت عزت کرتے تھے، اسے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نمک کا تعلق سیدھے انسان کے رزق اور اس کے گھر کے سکون سے ہوتا ہے۔ آج ہم ان باتوں کو وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہم نہیں بلکہ قدرت کا ایک گہرا نظام ہے۔ اب ذرا دھیان سے سنیے اور دل کو کھلا رکھیے، کیونکہ جو نشانیاں میں بتانے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ آپ کے اپنے گھر میں بھی موجود ہو، لیکن آپ ان سے انجان ہو۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، آپ کے گھر کا نمک کا ڈبہ کبھی بھی، جی ہاں کبھی بھی پوری طرح خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صرف ایک چھوٹی سی بات نہیں، یہ ایک بڑی وارننگ ہے۔ ہمارے بڑے ہمیشہ کہتے تھے کہ نمک ختم ہونے سے پہلے نیا نمک لے آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ روحانی طور پر نمک کا خالی ڈبہ گھر میں تنگی، کمی اور بے برکتی کی نشانی ہو۔ جب نمک ختم ہو جاتا ہے تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس گھر سے برکت اٹھ اور تنگی دستک دے رہی ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ گھر میں بے وجہ چڑچڑاپن بڑھ گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہونے لگے ہیں، یا بچوں کا رویہ اچانک بدل گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ایک بار اپنے نمک کی طرف ضرور دیکھیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اسے کھلا چھوڑ دیتے ہیں یا اس کی قدر نہیں کر رہے۔ یاد رکھیے، نمک کو ہمیشہ ڈھک کر رکھنا چاہیے، کیونکہ کھلا نمک صرف نمی ہی نہیں بلکہ آس پاس کی نیگیٹو انرجی کو بھی اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، اور پھر جب وہی نمک ہمارے کھانے میں جاتا ہے تو وہ اثر ہمارے جسم اور روح کا حصہ بن جاتا ہے، جس سے پیدا ہوتا ہے بوجھل پن، اداسی اور بے چینی۔ لیکن گھبرائیے مت، کیونکہ جہاں مشکل ہے وہیں آسانیاں بھی ہیں۔ اور اب میں آپ کو وہ عمل بتانے جا رہا ہوں جو بے حد آسان ہے لیکن اثر میں بے حد طاقتور۔ آپ روز اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، جھاڑو، پوچھا، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ گھر میں صرف دھول ہی نہیں ہوتی بلکہ نظر بد، حسد اور لوگوں کی بری سوچوں کا بھی ایک غبار ہوتا ہے جو دکھتا نہیں لیکن آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس روحانی غبار کو صاف کرنے کے لیے آپ کو بس اتنا کرنا ہے، جب بھی گھر میں پوچھا لگائیں، پانی کی بالٹی میں صرف ایک چٹکی نمک ملا دیں۔ جی ہاں، صرف ایک چٹکی، اگر دانے دار نمک ہو تو اور بہتر۔ اور پھر جب یہ پانی آپ کے گھر کے فرش پر لگے گا تو یہ صرف گندگی نہیں بلکہ ہر وہ نظر نہ آنے والی رکاوٹ، ہر وہ بھاری پن، ہر وہ گھٹن بھی دھو دے گا جو آپ کے گھر کے سکون کو جکڑ چکی۔ خاص طور پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی دل گھبراتا ہے، سانس بھاری ہو جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے یہ عمل آپ کے لیے ہی ہے۔ یا سر میں درد شروع ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ یہ عمل لازمی کریں۔ بس ایک احتیاط رکھنی ہے کہ یہ عمل جمعرات کے دن نہیں کرنا۔ جمعرات کے علاوہ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، چاہے پیر ہو، منگل ہو یا بدھ، یہ عمل کر سکتے۔ جب آپ نمک ملے پانی سے پوچھا لگائیں گے تو آپ کو پہلے ہی دن محسوس ہوگا کہ گھر کی فضا ہلکی پھلکی ہو گئی ہے، جیسے کسی نے کھڑکی کھول کر تازہ ہوا کو اندر آنے کی اجازت دے دی ہو۔ یہ نمک ان تمام زہریلے اثرات کو کاٹ دیتا ہے جو حسد کرنے والوں نے یا بدخواہ لوگوں نے آپ کے گھر کی طرف بھیجے ہوتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ کی کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہوتی، یہ ہم انسان ہیں جو غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ نمک کے پانی کا یہ پوچھا دراصل آپ کے گھر کی روحانی صفائی ہے۔ جس طرح ہم نہا کر اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں، اسی طرح یہ عمل گھر کے دیوار کو پاک کرتا ہے، اور جب گھر پاک ہوتا ہے، ماحول صاف ہوتا ہے، تو وہاں رحمت کے فرشتے آنے لگتے ہیں، وہاں اللہ کا ذکر سکون دیتا ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت ہو وہاں رزق کی تنگی کیسے رہ سکتی؟ وہاں تو